سفیان رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لا اعلم درجة افضل بعد النبوة من بث العلم. نبوت کے بعد سب سے افضل جو درجہ ہے وہ یہ درجہ ہے کہ علم کو پھیلایا جائے اور دنیا کو سکھایا جائے، دین کی بات دنیا کے کونے کونے تک پہنچائی جائے. اور امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی اس لیے کہا کرتے تھے کسی بندے کی اگر یہ تمنا بن جائے کہ وہ سویا ہوا بھی ہو تو اس کی نیکیاں لکھی جائیں، وہ فوت بھی ہو جائے تو اسے نیکیاں پہنچتی رہیں، اس کا ایک ہی راستہ ہے فَلْيَنْشُرِ الْعِلْمِ، اسے چاہیے کہ وہ علم کی نشر و اشاعت کو اپنی زندگی کا تھیم بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، اسی لیے تو 1,44,000 صحابہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر تھے. آج ذرا تاریخ کی کتب کی ورق گردانی کیجئے، گنتی کے 20,000 وہ صحابہ ہوں گے جن کی ارض حجاز اور یمن کی پٹی پہ کوئی آثار لوگ بتاتے ہوں گے کہ یہاں وہ فوت ہوئے اور یہاں ان کی تدفین ہوئی، وگرنہ اس علم کی نشر و اشاعت کے لیے وہ دنیا کے کونوں کونوں میں پھیل گیا. علم کی نشر و اشاعت، علم سکھانا، یہ پہلا طریقہ ہے جو انسان کے لیے سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے، سب سے ثمر آور اور سب سے قیمتی صدقہ جاریہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں عشرہ مبشرہ جن کو ایک ہی جگہ پہ 10 صحابہ بیٹھے تھے سب کو جنت کی بشارت دی، وہاں صرف سارے قرآن کے قاری تو نہیں تھے، وہاں عبد الرحمن ابن عوف کا بھی نام آتا ہے، کیونکہ اس شخص کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ اللہ کے دین کی سرفرازی، اللہ کے دین کی ترویج کے لیے، رب کی رضا کے لیے جو صلاحیت میرے پاس ہے وہ مالی صلاحیت ہے، میں اس صلاحیت کو دین کے لیے وقف کرنے میں کوئی بخل نہیں کروں. حیرانگی کی بات یہ ہے یہ 2.5 کروڑ ایک ہی مجلس میں اللہ کی راہ میں پیش کرتے تھے، اور جب عمرہ کرنے آئے لوگوں کی بھی خواہشیں ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ بہت لکی انسان ہے، یہ دعائیں کیا کرتا ہے. تو جو ہی بیت اللہ کا طواف شروع کیا تو وہ ساتھ ساتھ یہ سننے کی غرض سے تھا کہ دعائیں کون سی کرتے ہیں، اتنی برکت ان کو ملتی ہے، یہ مٹی کا سودا کرتے ہیں تو سونے کا بھاؤ مل جاتا ہے. تو ان کی دعا کیا تھی؟ ربی قینی شح نفسی، یا اللہ مجھے بخیلی سے بچا. تو وہ شخص پاس چلنے والا کہتا ہے ابھی آپ بخیل ہیں؟ آپ تو وہ ہیں جن کو اللہ نے اتنے خوبصورت کام کرنے کی توفیق سے نوازا، اور آپ کہہ رہے ہیں رب قینی شح نفسی، یا اللہ مجھے میرے نفس کی بخیلی سے بچا. یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں سیدہ عائشہ دعا کیا کرتی، سق اللہ اباک من سلسبیل الجنہ، اے عبد الرحمن تجھے اور تیرے باپ کو اللہ جنت کی سلسبیل سے قیامت کے دن پلائے. اتنی بڑی دعا دیا کرتی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کا جو بہترین طریقہ بتایا ہے، آپ قرآن سکھائیں، علم پھیلائیں، علم کی نشر و اشاعت کریں، دعوت کا کام کریں، تربیت کا کام کریں، لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کی پلاننگ کریں، ان کے ساتھ نیکی کرنے کا کام کریں. اور سب سے بڑی بھلائی اور خیر خواہی یہ ہے کہ کسی مسلمان کو جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت الفردوس کے راستے پہ لگا دیں. آپ مال دیں گے وہ تو ختم ہو جائے گا، آپ اس کے ساتھ 2-4 منٹ کا لڑائی پہ جائیں گے، آخر نقصان ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو جنت کا راستہ دکھاتے ہیں جو خالص قرآن و سنت کا راستہ ہے، اللہ کی رضا لینے کا راستہ ہے، تو
تو صرف وہ نہیں، اس کی نسلیں بھی جہنم سے بچ سکتی ہیں، اور یہ ساری نسلوں کی نیکیاں تو ان کو ملیں گی، لیکن ان سب کے برابر آپ اکیلے کو اتنی نیکیاں ملیں۔ من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، جو شخص نیکی کی بات کرتا ہے، اس نیکی کو سن کر جتنے لوگ عمل کرتے ہیں سب کو برابر اجر ملتا ہے جو اللہ نے اس نیکی کا رکھا ہے، لیکن بتانے والے کو ان سب کے برابر اکیلے کو ملتا ہے۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اللہ عز و جلال ان کے اجروں میں کمی نہیں کرتے، بتانے والے کو سب کے برابر اجر عطا کرتے۔ دوسرا طریقہ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، ایصال ثواب کا یہ طریقہ سیکھیے۔ صدقہ جاریہ کا یہ دوسرا طریقہ ہے، دنیا سے جانے والا نیک بچہ چھوڑ کے گیا ہے، صالح اولاد چھوڑ کے گیا ہے جو نیکیاں کرتی رہتی ہیں اور اس کے نام اعمال میں وہ پہنچتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد کو نہیں ملتا، اولاد کو پوری نیکی ملتی، لیکن جو بھی نیکی اولاد کرے گی نیک ہے۔ انسان دنیا سے جا چکا ہے، اللہ اس کو ان تمام نیکیوں کے برابر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دوسرا مرحلہ بیان کیا ہے۔ آج سچی بات پوچھے تو ان دو چیزوں پہ توجہ امت کی ختم ہو گئی۔ آج حالت یہاں تک پہنچی ہے، اگر مبالغہ نہ سمجھا جائے، 100 میں سے کتنے لوگ ہیں جو کم از کم اپنے والد کی وفات پہ اس کو شرعی غسل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے لیے بخشش کی دعائیں اور جنازہ پڑھانے کی ان کے اندر صلاحیت ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ کیا اس اولاد کے لیے انسان حلال و حرام کی تمیز چھوڑتا ہے کہ جو میرے اور آپ کے فوت ہونے کے بعد کبھی دعا کے لیے ہاتھ ہی نہ اٹھائے، اس قابل ہی نہ ہو کہ وہ غسل دے سکے، اس قابل ہی نہ ہو کہ وہ کبھی رات کی تاریکیوں میں والدین کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں بھی کر سکے، وہ جنازہ پڑھانے کے بھی قابل نہ ہو، اس کو نیک اولاد تو نہیں کہتے۔ نیک اولاد جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کا درجہ بلند ہوگا، وہ کہے گا یا ربی انا لی ھذی، اللہ یہ درجہ مجھے کیسے مل گیا، میں نے تو یہ کام نہیں کیا تھا۔ جواب ملے گا کہ جو آپ کا درجہ جنت میں بلند کیا گیا ہے نا، پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ باستغفار ولدک لک، تیرے بچے نے تیرے لیے بخشش طلب کی جس کے نتیجے میں تیرے درجے کو بلند کر دیا ہے۔ سلف صالحین میں سے ایک شخص آتا ہے اور آ کے کسی صالح انسان کا پوچھتا ہے، بتاؤ میں نیک ہوں کہ نہیں؟ اب یہ تو طے کرنا بہت مشکل ہے۔ کہا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ کہا نہیں، بتاؤ، اللہ نے آپ کو بڑا علم عطا کیا ہے۔ اصرار پر انہوں نے کہا کہ ایک سوال کا جواب دے دو، میں بتا دیتا ہوں کہ تم نیک ہو کہ نہیں۔ سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے؟ کہ صرف اتنا بتاؤ، کیا تم اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہو؟ قال نعم، دعائیں تو کرتا ہوں۔ کہا پھر تم نیک انسان۔ ابھی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ دعا میں کرتا ہوں تو میں نیک انسان؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، 3 باقی رہتے ہیں، صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں، جو علم چھوڑ کے گیا، اور تیسری چیز ولد صالح یدعو له،
وہ بچہ جو صالح ہوتا ہے، جو دعا کرتا ہے اپنے والدین کی۔ آج میرے اور آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ اکیلے بیٹھ کے ضرور سوچئے گا، ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے والدین کے لیے روزانہ دعائیں کرتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آج وفائیں ختم ہو گئی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر روز اب میری اور آپ کی آنکھ کھلے تہجد کے وقت، فجر کے وقت، تو وہ دعائیں پڑھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأذن لی بذکری۔ ان دعاؤں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سمجھائی ہے کہ اگر آنکھ کھل جائے تو کوئی یہ پڑھ لے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الفاظ کہہ کے جو بھی انسان دعا کرے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ سب سے پہلی دعا جو آپ کو کرنی چاہیے اپنی ہدایت کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کیجیے۔ اللہم اغفر لی ولی ابی، اللہم اغفر لی ولی والدی، اللہ مجھے بھی معاف فرما اور میرے والدین کو بھی معاف فرما۔ یہ وفا ہے۔ ان وفاؤں سے ہاتھ کھینچنے والے وفادار نہیں ہوتے۔ ولد صالح یدعو، نیک بننا ہے تو ان کے لیے دعائیں کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو دوسرا طریقہ بتایا ہے صدقہ جاریہ کا، یہ سال ثواب کا، اولاد چھوڑ کے جاؤ تو نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ۔ نیک کیسے بنے گی؟ علم سیکھنے سے۔ نیک اولاد کیسے بنے گی؟ اس کو نیک لوگوں کے ساتھ بٹھایا کرو، نیک لوگوں کی باتیں پڑھایا کرو، نیک لوگوں کی باتیں سنایا کرو، تبھی ان میں نیکی کا جذبہ آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی بیان کی، وَمُصْحَفًا وَالرَّسَةً، ایصال ثواب، صدقہ جاریہ، قبر میں چلے جانے کے باوجود جو نیکیاں ڈپازٹ ہوتی رہیں گی، وہ تیسرا عمل کون سا ہے؟ مصحفاً ورثہ، قرآن مجید اس نے وراثت میں چھوڑا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی گھر میں وراثت تقسیم ہوئی ہو تو کسی نے یہ بھی کہا ہو کہ والد کا قرآن مجھے چاہیے؟ کبھی ویسے سنا ہے کسی جھگڑے میں؟ سب کا جھگڑا یہ ہوگا وہ پلاٹ اچھا تھا وہ اس نے لے لیا، وہ کارنر پلاٹ تھا یہ پیچھے گلی میں مجھے دے دیا، ساری زندگی اس بات پہ رونا ہوگا، وہ اس کو مل گیا یہ مجھے مل گیا۔ کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ میرے والد کا علم بھی تو وراثت ہے، اس کے نیک اور صالح اعمال بھی تو وراثت ہے، اس کی اچھی عادتیں اور خصلتیں بھی تو وراثت ہیں۔ وورث سلیمان داؤد، سیدنا داؤد کا صرف ایک ہی بیٹا تو نہیں تھا، تذکرہ صرف سلیمان کا اللہ نے کیا ہے کیونکہ صحیح وارث بننے والے داؤد کے سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ سلف کیا کرتے تھے؟ کبھی اس پہ ہماری نظر بھی جانی چاہیے۔ کہتے تھے ہمارا باپ تہجد گزار ہے، بہت صدقہ کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، اچھے اخلاق والا تھا، سارے کام کو ایک نہیں کر سکتا تو چلو تقسیم کر لیتے ہیں، آج کے بعد اس گھر میں تہجد ختم نہیں ہونی چاہیے، آج کے بعد اس گھر سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہیے، آج کے بعد اس گھر سے باپ کی وہ بات یاد رکھنی ہے، معافی دینی ہے۔ لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ اس لیے ابو بکر بن ابی عیاش امام شعبہ جب فوت ہونے لگے تو بہن پاس تھی، رونے لگے۔ کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ کے فراق۔ کہا یہ سامنے ستون دیکھ رہی، اس ستون کے ساتھ بیٹھ کے میں نے 18,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کو سمجھ آئی کہ صدقہ جاریہ کس کو کہتے ہیں۔ اور بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا صرف ایک ہی میری خواہش ہے، اس گھر میں نے قرآن ہی پڑھا ہے، جب تک تیری زندگی ہے اس گھر میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ یہ صدقہ جاریہ، یہ مشن ہے، یہ منہج ہے، یہ منہاج ہے۔ والدین تو اپنی اولادوں کی جہاں تربیت کرتے ہیں ولدن صالحا ترکہ پہ عمل کرتے ہیں کہ اولاد نیک چھوڑ کے جانی ہے، ہر وقت دعائیں کرتے ہیں۔ آج تو ہم سے یہ فرصت بھی نہیں ملتی کہ اولاد کے لیے دعا کر دیں، صبح اٹھ کے دعا کیا کریں، اللہم اہدنی و اولادی، اللہ مجھے بھی ہدایت دے، میری اولاد کو بھی ہدایت دے۔ اللہم اجعلنا ہداۃ مہداۃ الی صراط مستقیم، اللہ ہم سب کو ہدایت یافتہ بنا دے اور پھر ہدایت دینے والا بھی بنا دے، ہمارے ہاتھوں پہ خیر کو جاری کر دے، ہم لوگوں کی ہدایت کا باعث بھی بنے، اور اس سے پہلے ہمیں ہدایت دے۔ یہ دعائیں کیا کریں، بلکہ ہر اذان کے بعد کبھی اکیلے بغیر آواز نکالے بھی آپ دعا تو کر ہی سکتے ہیں۔ ایک شخص بڑا ہی پریشان تھا کہ پتہ نہیں قبر میں کیا بنے گا، تو ایک آدمی نے اس سے 2 سوال کیے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ کہتا ہے تم قبر سے اتنا خوفزدہ ہو، قیامت سے اتنا خوفزدہ ہو، ایک بات تو بتاؤ، وَهَلْ تُصَلِّي إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ، کبھی اکیلے ہوتے ہو تو نماز پڑھتے ہو؟ لوگوں کے سامنے تو ساری پڑھتے ہیں نا، فرض نماز تو ہوتی لوگوں کے ساتھ، جب اکیلے ہوتے ہو تو کبھی نماز پڑھتے ہو؟ قال نعم، جی۔ وَهَلْ تَسْتَغْفِرُ إِذَا عَصَيْتَ، جب کبھی کمی کوتاہی ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہو؟ قال نعم، کہا جب تک یہ کرتے رہو گے پریشانی کی بات نہیں، اللہ تجھے اپنی رحمت سے محروم نہیں کرے گا۔ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَ، فضیل ابن عیاض بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کو مجھ سے بھی نیک بنا دے۔ اللہ نے ایسی دعا سنی، تہجد کے وقت باپ اٹھتا ہے، دیکھتا ہے بیٹا پہلے تہجد میں ہے اور سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ آج میری اور آپ کی خواہش ہوگی تو اولادیں ایسے کریں گے۔ فتنوں کا اتنا دورہ ہے، ہمیں وقت نہیں ملتا کہ ان کے لیے دعا ہی کر دیں، اور والدین کی دعا رد نہیں ہوتی۔ مصحف مورث، کسی کی وراثت میں گٹار آتا ہے، کسی کی وراثت میں طرح طرح کی سیزرین اور چیزیں آتی ہیں۔ کس قدر وہ انسان عظمت والا ہے جو وراثت میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اصالِ ثواب کا یہ طریقہ تلاش کرو۔ کتنے قرآن مجید ہیں جو آپ نے کسی مسجد میں رکھوائے کہ یا اللہ جتنے پڑھنے والے ہیں ان کی بھی ہدایت کا سامان بنا اور یہ نیکیاں مجھے بھی عطا فرما دیں۔ کتنے مراکز میں، کتنے معاہد اور مدارس میں آپ نے قرآن پہنچایا ہے۔ یہ اصالِ ثواب کا راستہ کتنا آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھی بات بھی بیان کی، او مسجدن بنا، او مسجدن بنا، اگر آپ صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں تو مسجد بنائیں۔ من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بلکہ حدیث کہتی ہے وَلَوْ قَدْرُ نَفْحَسِ قَطَعَ، بٹیر جتنی جگہ بھی اگر تعمیر کوئی کروا دیتا ہے۔ اور چوتھی روایت نے تو کمال ہی کر دی، او اصغر من ذلک، اس سے بھی چھوٹی جگہ کی تعمیر کا بندوبست کرنے والے کا اللہ جنت میں گھر پورا ہی بنا دے۔ مسجد نبی کو جب بہت خوبصورت بنایا گیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے تو اتنا خوبصورت بنانے سے منع کیا ہے۔ تو سیدنا عثمان تشریف لائے، کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں یہ حدیث کس نے سنی ہے؟ بتائیے کہ جو اللہ کا گھر جیسا دنیا میں بناتا ہے
اللہ اس سے اچھا جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ میں نے مسجد نبوی کو اس لیے مزید وسیع کیا اور خوبصورت بنایا ہے کہ میرا رب میرا جنت میں گھر اس سے بھی وسیع بنائے۔ مسجد بنا، جس شخص کا مسجد سے تعلق ہوتا ہے صرف کتنا میں نے نماز پڑھنے جانا۔ حدیث نے واضح کر دیا ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے عرش کا سایہ عطا کرے گا، اور جو 24 گھنٹے مسجد میں رہتا ہے اللہ اس کو کتنے انعامات سے نوازے۔ اور کیا ہی کمال کا وہ مقام ہے قیامت کے دن جب اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، این جیرانی، میرے پڑوسی کدھر ہے؟ کون بولے گا؟ کسی کی ضرورت نہیں، جبریل امین کو ہی اجازت ملے گی، وہی سوال کریں گے، یا رب وَهَلْ يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُجَاوِرَكَ؟ اللہ اب تو خالق، مخلوق کی کیا جرأت ہے؟ کوئی خالق کا بھی پڑوسی بن سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جواب ملے گا، این عمار المساجد، کہاں ہے مسجدیں بنانے والے اور آباد کرنے والے؟ آج وہ میرے پڑوسی ہیں۔ مسجدن بنا، یہ مشن ہے، مسجدیں بنانا، مسجدیں آباد کرنا، یہ مشن ہے۔ اور یاد رکھنا، ابن القیم کی بات کبھی کام آئے گی۔ وہ کہا کرتے تھے دین 2 جگہ سے آیا ہے، مسجد سے، مسجد والے سے۔ جب تک ان دونوں جگہوں سے محبت رہے گی دین باقی رہے گا۔ جو ان دونوں میں سے کسی ایک سے متنفر ہو گیا آدھے دین سے محروم ہو گیا۔ جس کے دل میں ان دونوں چیزوں کی قدر ختم ہوگی وہ پورے دین سے محروم ہو جائے۔ یہ اللہ عز و جلال کی نعمت ہے کہ اللہ عز و جلال جس کو یہ عطا کر دے کہ وہ اللہ کے گھر بنانے کی تمنا اور تڑپ رکھتا ہے۔ مجھے وہ لوگ بھی آج یاد ہیں جن کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس گنتی کے چند دینار ہوتے ہیں، ریال ہوتے ہیں، اور وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی ایسی جگہ کہ کسی جگہ مسجد بنوا دیں، کسی جگہ مسجد میں ڈلوا دیں۔ ان کی بھی ضروریات ہیں، لیکن شوق دے دیا گیا، ذوق پیدا کر دیا گیا۔ یہ تڑپ جو ہے یہ ہر بندے کے نصیبے میں نہیں ہے۔ جو اللہ عز و جلال سے سچی محبت کرنے والے ہیں یہ عطائیں بھی اللہ انہیں ہی عطا کرتے ہیں۔ 5واں طریقہ، او بیت لابن السبیل بنا، صدقہ جاریہ، ایصال ثواب کا کام کرنا ہے۔ ابن السبیل، مسافر، اس کا گھر بنانا، اس کی رہائش کی جگہ بنانا۔ آج ابن السبیل کون ہے؟ کہاں ہے یہ سسٹم؟ کون ہے جو اس پہ عمل کر رہا ہے؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسافروں کے لیے بندوبست کیا، جو 2-2 4-4 ضلع چھوڑ کے آتے ہیں کہ میں نے قرآن و حدیث سیکھنی ہے، ان کی رہائش بنائی ہوئی ہے۔ وہ مدارس اور مراکز اور معاہد ہیں جہاں اس بات کو اختیار کیا گیا کہ مسافروں کو جگہ دے، کسی طریقے سے دین سیکھیں، کسی طریقے سے اللہ کے رسول کے فرامین سیکھیں۔ او بیت لابن السبیل بنا، ایک مسافر ہے جس کے پاس رہائش ہے ہی نہیں۔ معاشرے کے کہاں ہیں وہ لوگ جو اہل ثروت ہیں؟ کبھی اپنے علاقے میں انہوں نے دیکھا کہ کتنے لوگ ہیں ان کے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے، اور ان کی اپنی کوٹھی 6 کنال پہ؟ نو ڈاؤٹ وہ اپنی 8 کنال کی بھی بنائے، اس پہ اعتراض نہیں ہے، ضرورت ہے تو بنائے۔ لیکن کیا صرف یہ نشہ ہونا چاہیے کہ میرا ہی گھر بن جائے اور اتنا بڑا کہ رہنے والے 4 لوگ ہیں اور کمرے 40 ہوں، اور آپ کے پڑوس اور آپ کی بستی اور آپ کے شہر اور آپ کی سراؤنڈنگ میں ایسے لوگ ہوں جن کے پاس سر چھپانے کے لیے بھی جگہ نہیں؟ یہ زندگی کا کون سا تصور ہے؟ وہ کہاں سے لوگ آئیں گے جس طرح کی باتیں سوچیں گے؟ کیا اللہ فرشتوں کو بھیجیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا، وہ شخص کیسے کامل مومن بن سکتا ہے جو سیر ہو کے سو جائے اور اس کے پڑوسی بھوکا ہو؟
ہمیں اپنی فوٹنگ چیک کرنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ خیر خواہی، یہ محبت مسلمانوں کی، یہ انسانیت کی حفاظت کرنے کا شعور بیدار جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک قومیں نہیں بنتی، معاشرے نہیں بنتے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو یہ شعور نصیب فرمائے۔ بعید لابن السبیل بنا، مجھے وہ یاد آ رہا ہے جب ایک انسان اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا، لوگ شادیوں پہ کیا کچھ اجاڑتے ہیں، اس نے 10 کروڑ لگایا ہے اور اس نے 20 لگایا، اس نے 100 کروڑ لگایا ہے۔ اس نے شادی پہ کھانا تو جتنے لوگوں کو کھلانا تھا، خواہش تو اس کی کچھ اور تھی، لیکن 92 ایسے لوگوں کو چابیاں دی جن کے پاس گھر نہیں تھا، گھر بنا کے چابیاں ان کو تحفے کے طور پہ پیش کی۔ 100 کا ارادہ تھا، 8 بن نہیں سکے، لیکن جو بن چکے وہ 92 گھر اس نے فقیروں میں تقسیم کر دیے۔ ہمارے رویے آج یہ ہوتے ہیں کہ فخر ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کیا کھانے دیے، پتہ ہونا چاہیے کہ کیسی یہ شادی ہوئی تھی۔ ہمیں یہ کبھی سوچ نہیں آئی کہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ حدیث سن کے، بئس الطعام طعام الولیمہ، برا کھانا ہے اس دعوت کا اس میں صرف امیروں کو بلایا جائے، فقیروں کو نہ بلایا۔ دوسری روایت کے الفاظ کیا ہے؟ بلایا ان کو جاتا ہے جو نہیں آنا چاہتے۔ وہ کون ہیں؟ سارا دن کھاتے رہتے ہیں امیر۔ منع ان کو کیا جاتا ہے جو آنا چاہتے ہیں، جن کے پاس 2 ٹائم کا لقمہ نہیں ہے۔ خیر خواہی کو آباد اپنے دل میں کیجیے، نیکی کیجیے، یہ جذبات پیدا کیجیے۔ یہ اصل وہ جذبات ہے جو اسلام کی بنیاد تھی۔ ذرا صحیح بخاری کو کھول کر دیکھیے، اسلام کی بنیادیں کیا ہیں، کس طرح مکہ سے سب کچھ لٹا کے چھوڑ کے جب مدینہ پہنچے تو ایک صحابی یہ کہتا نظر آتا ہے، اللہ کے رسول یہ میرا بھائی بن گیا نا۔ اچھا میرے بھائی، قریش کو بھی پتا ہے کہ سب سے زیادہ میں مالدار ہوں مکہ مدینہ میں، آج کے بعد آدھا مال تیرا اور آدھا میرا۔ یہ نظریہ نہیں ہے، یہ حقائق کے گراؤنڈز ہیں آپ کی، اس کے ساتھ کنسرن آپ کے ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول میں اجازت دیتا ہوں، 2 میری بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، یہ اس سے شادی کرے۔ یہ بنیادیں ہیں آپ کے اسلامی معاشرے کی۔ یہاں تو بنیادیں یہ رہ گئی کہ کسی کو گرانا کیسے ہے، لیگ پولنگ کیسے ہو سکتی ہے، کسی کو بدنام کیسے کیا جا سکتا ہے، کسی کو ذلیل کر کے اپنے آپ کو بلند کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی کوئی بھی اقدار نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے کی اقدار یہ ہیں کہ دوسرے کو بچانے کے لیے بھی اگر مجھے بھوکا مرنا پڑتا ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ قصے تو سارے ہی سناتے اور سنتے ہیں، کہا اس کو پانی پلا دو، اس کو پانی پلاؤ، نہیں اس کو پانی پلا دو۔ یہ باتیں لکھی ہوئی تو ہیں، جس نے بھی لکھی ہے، بولی بھی جاتی ہیں، جب تک یہ عمل میں نہیں آئے گی اس کا رنگ نظر نہیں آئے گا، ثمرات نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معاشرہ نہ آج تک بن سکا، نہ قیامت تک بن سکے۔ بیت لابن السبیل بنا او نہرا اجرا، چھٹا طریقہ اصال ثواب کا، اپنے آپ کو ثواب پہنچانا ہے، والدین کے لیے کو نیکی کرنی ہے، نہر بنانا، او حفر بئرا، دوسری روایت میں ہے کنواں کھدوانا، تیسری روایت میں ہے علیک بالماء، لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ آج میں اور آپ تو اپنے گھر میں جائیں، ایک ہی کمرے میں 2 سسٹم، ہاٹ اینڈ کولڈ۔ کبھی یہ بھی دیکھا ہے، باپردہ بیٹیوں کے باپ اور ماں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ تو بیچارے نوکریاں کر رہے ہیں اور بیٹیاں 1 سے 2 سے 6 گھر چھوڑ کے پانی بھر کے لاتی ہیں۔ یہ میری انسانیت ہے کہ میں 6 کنال کے گھر میں رہوں اور ان کے لیے گھر میں پانی کا بندوبست بھی 20 سے 25 ہزار میں نہیں کر سکتا۔ کیسے انسانیت کا خون سفید ہو گیا ہے۔ ان نیک عورتیں جو بیوہ ہیں
باپ سر پہ نہیں رہا، لوگوں کے گھروں میں خدمت کر کے گزارا کرنے والی، کبھی کسی نے سوچا کسی یتیم بچے کا سوچا ہے، کسی یتیم بچی کا سوچا ہے کہ اس کا بھی گھر بننا چاہیے، بھی خوشی سے اپنے گھر کی زینت بن سکے، اچھی زندگی گزار سکے۔ یاد رکھیے گا مال کے دو ہی مسئلے ہیں، کسی کو سمجھ آ جائے تو کامیاب ہو جائے۔ آپ اگر 10 کھرب کے بھی مالک ہیں نا تو یاد رکھنا 1 روپیہ ساتھ نہیں قبر میں لے کے جائیں، 1 روپیہ بھی۔ آپ اپنے درزی کو جو مرضی کہہ دیں کہ میرا کفن ذرا ایسا بنانا، کو جیب شیب لگا دینا، نہیں لگائے گا۔ دوسری مال کی مصیبت یہ ہے کہ 10 خرچ جو آپ جوڑ کے چھوڑ کے جائیں گے، 1 روپیہ بھی ساتھ ہی لے کے جائیں گے، اڑائیں گے آپ کے وارثین، حساب آپ سے لیا جائے۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ پیسہ کن کے لیے جوڑتے رہے ہو؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم وارثوں کے مال سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ کہا اللہ کے رسول وارثوں کے مال سے ہم تو محبت نہیں کرتے۔ فرمایا مالک ما قدمت ومال وارثک ما اخرت، جو تم اللہ کی راہ میں دے دو وہ تو ہو گیا تمہارا، جو چھوڑ کے جاتے ہو تم تو مٹی میں ہوتے ہو، وہ تو وارثوں کا ہی ہے نا، تمہارا تو نہیں ہے۔ اس کی محبت زیادہ ہے جو چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ ذوالجلال کہ پیارے پیغمبر کے پاس 7 تشریف لائے، جب ان کی والدہ فوت ہوئی بہت غمگین ہوئے، والدہ سے بہت محبت تھی۔ کہ اللہ کے رسول میں کیسے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کر سکتا ہوں؟ قال علیک بالماء، میرے صحابی لوگوں کو پانی پلایا کرو، پانی کا بندوبست کرو، نیکیاں تمہاری والدہ کو ملیں گی۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو سوچتے ہیں؟ کس جگہ لوگ آ کے کھڑے ہوتے ہیں وہاں کو نل لگا دیا جائے، کہ وہاں کو پانی کا بندوبست کر دیا جائے۔ کتنے اس طرح کے روشن چہرے آتے ہیں اللہ کے گھروں میں۔ کہاں گیا وہ مال؟ کہاں گیا وہ شوق اور ذوق کہ ہم مسجد کی صفوں میں کچھ پانی رکھتے ہیں، باہر بندوبست کر دیں کہ آنے والا پانی پی لے۔ یہ آنکھیں دیکھتی ہیں آج بھی عرض حجاز میں یہ شوق موجود ہے کہ پانی کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ اور مجھے وہ قصہ یاد آ رہا ہے، جب ایک شخص نے یہی بات سنی تو اس نے طے کر لیا کہ میں بھی اپنی والدہ کے لیے نیکی کروں گا اور ہر مسجد میں پانی کا بندوبست کروں گا۔ ایک دن ایک مسجد میں گیا تو پانی کا بندوبست نہیں تھا۔ کہتا اچھا آفس سے واپس آتا ہوں تو پھر میں بندوبست کرواتا ہوں۔ جب عصر کے وقت آیا تو دیکھا تو پانی کا بندوبست ہو چکا تھا، رونے لگ گیا، میری قسمت میں نہیں تھا۔ مسجد کے امام کہتا ہے کیوں پریشان ہو؟ کہا یہ نیکی کی نیت کی تھی، کسی اور کو مل گئی۔ کہا پریشان کیوں ہوں، آپ کا بیٹا ہی تو لگوا کے گیا ہے۔ جو والدین نیکی سوچتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ شعور، یہ نیکی کا شوق منتقل بھی ہوتا ہے اولادوں میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او نہرن اجوا، صدقہ جاریہ کا چھٹا طریقہ یہ ہے پانی کا بندوبست کیجیے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے سخت گرمی میں کتنی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں بہت سارے پہلو آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ پہلو میری آنکھوں سے کبھی غائب نہیں ہوا۔ جب لوگ ایک روڈ تعمیر کر رہے تھے، مرد اور عورتیں، برف توڑ کے اس کا چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں ڈال کے سخت گرمی میں پتھر اٹھا کے سڑک بنا رہے تھے۔ کیا ہمیں اللہ کا شکر نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال نے کبھی اس طرح کا موقع نہیں آنے دیا؟ کیا ہمارے اوسان خطا نہیں ہونے چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم پانی ٹھنڈا بھی ان تک نہیں پہنچا سکتے، پانی کا بندوبست بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اتنا فرما دیا کہ کتے کو پانی پلانے والی بدکار عورت کو اللہ نے اس لیے معاف کر دیا۔ کس کو؟ ناپاک ہے وہ،
ایک مرتبہ زبان لگا دے نا برتن میں تو 7 مرتبہ جب تک دھویا نہ جائے وہ برتن قابل استعمال نہیں ہوتا۔ مسلمان اس کو اگر آپ پانی پہنچائیں اور پانی پلائیں تو کیا آپ کی بخشش اور میری بخشش نہیں ہوگی؟ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 7ویں بات بھی بیان کی، او صدقۃ اخرجها من مالہ فی صحتہ و حیاتہ۔ 7ویں چیز، ایسا صدقہ جو اپنے مال سے کب خرچ کرتا ہے؟ صحت کی حالت میں، زندگی میں۔ یہ 2 لفظ کیوں بولے اللہ کے رسول نے؟ کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے پھر تو خرچ کرتا ہی ہے، چلو بیماری دور ہو جائے۔ جب فوت ہوتا ہے تو لوہا گرم ہوتا ہے، اولاد بھی کہتی ہے جی یہ ہمارے باپ کے لیے صدقہ جاری ہے۔ یہاں لفظ کیا ہے؟ فی صحتہ و حیاتہ، زندہ ہے، صحت مند ہے، اب خرچ کرے۔ اور ویسے راز کی بات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، ہم لوگ بڑے کمزور ہیں۔ ہم دعا بھی کوئی پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں تو نیت یہ ہوتی ہے یہ پڑھتا رہوں گا تو کرونا نہیں ہوگا۔ کیا جی ایسا ہی ہے نا؟ یہ پڑھوں گا نا تو اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ سلف کا یہ رویہ نہیں تھا۔ سلف یہ کہتے تھے میں نے ذکر کرنا ہے اس لیے یہ میری ذمہ داری ہے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جب وہ راضی ہوگا تو مجھے خود بخود راضی کر دے گا۔ مجھے غرض نہیں ہے اس سے، اس لیے نہیں میں کر رہا کہ یہ اس کا کام ہوگا میں یہ کر رہا ہوں، میں نے رب کو راضی کر، وہ اس سے بھی اونچا سوچتے تھے۔ میں اس لیے یہ پڑھ رہا ہوں میں نے اپنے رب کے قریب ہونا ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال یہ توفیق ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ یتلون کتاب اللہ، وہ پروجیکٹ جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے، اس کا ایک کارنر یہ ہے جو اللہ کی کتاب پڑھنے والے ہیں اللہ ان کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ عزتوں سے نوازتے ہیں تو اس قرآن کی وجہ سے۔ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو بھی جو قرآن مجید کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہ مقام دیا جو ان کے خاندان کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوا، صرف قرآن کی وجہ سے۔ کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے خاندان کا، کہ اللہ نے قرآن کی عظمت دی، اللہ نے اس خاندان کو بھی دیگر خاندانوں سے بلند مقام عطا کر دیا۔ یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے، جو اس کو نعمت سمجھتا ہے قرآن کو، اللہ اس کو بھی دنیا کے لیے نعمت بنا دیتے ہیں۔ یتلون کتاب اللہ، کیسا یہ کمال ہے کہ بڑے سے بڑا بھی بادشاہ ہو اس کو پیچھے کھڑا ہونا پڑتا ہے، کس کے؟ جس کو قرآن آتا ہے، کس کے؟ جو قرآن پڑھنا جانتا ہے، بادشاہ ہو یا فقیر۔ اور سچ کہا جس نے کہا اس سے عظمت والا کون ہو سکتا ہے جو قرآن پڑھنے والا، علم والا ہے۔ قرآن والے سے، علم والے سے آگے بندہ جاتا ہی اس وقت ہے جب فوت ہوتا ہے، جب اس کا جنازہ پڑا ہوتا ہے، وگرنہ دنیا میں اللہ ہمیشہ پیچھے ہی رکھتے ہیں۔ اور یہ سبق بھی ہے کہ اگر تم سمجھو گے نا کہ تم اس سے آگے ہو تو اس وقت ہی سمجھ سکتے ہو جب تم فوت ہو جاؤ گے، جنازہ ہی آگے پڑا ہو۔ یہی وہ قرآن ہے، جب آپ قبر میں جائیں گے تو سوالوں کے جواب دیں گے تو وہاں فرشتے پوچھیں گے کہ آپ کو جواب کیسے آئے، تو مومن کی زبان سے یہ بات نکلے گی۔ صحیح بخاری کی روایت میں کوٹ کرنے لگا ہوں، دونوں تینوں روایتوں کے الفاظ کیا ہیں؟ قرأت القرآن، جواب میں نے اس لیے دے دیے میں نے قرآن پڑھا تھا۔ وعملت بما فیہ، جو کچھ قرآن نے کہا میں نے اس پہ عمل بھی کیا۔ وصدقت بہ، میں نے اس کی تصدیق بھی کی، میں نے کہہ دیا اس سے سچا کلام دنیا میں۔ قبر سے نکلو گے ایک خوبصورت شکل والا انسان آئے گا، کون ہے آپ؟ وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں آپ کا نیک عمل۔ یہ قرآن ہی ہے جو قیامت کو سفارش کرے گا، اس کی سفارش کو مانا جائے گا۔ اور سفارش بھی کیسی ہے؟ جہاں کسی کے
پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، جسم پہ لباس نہیں ہوگا، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ہوگا، کوئی منہ تک پسینے میں ہوگا، کوئی 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ وہاں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا تو کون؟ سب سے پہلے اللہ ذوالجلال کہ پیغمبر نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، صف قیامت کو لگائی جائے گی، وعرضوا علی ربک صفا، لوگوں کو صفوں میں اللہ کے سامنے پیش کیے جائے گا۔ صفیں وہاں نورانی بھی ہوں گی اور خاکی بھی ہوں گی، اور ٹوٹل 120 صفیں جنت میں جائیں گی، جن میں سے 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی جو جنت میں جائیں گے، باقی 1,24,000 پیغمبروں میں سے آخری پیغمبر کے سوا تمام امتوں میں سے 40 صفیں جنت میں جائیں گے۔ اس دن کے فیصلے کو کبھی یاد کر لو، بخاری مسلم کی روایت، اللہ فرمائیں گے اے قرآن پڑھنے والے آ جاؤ، آج خاکی صفوں سے نکلو، ان صفوں میں آ کے کھڑے ہو جاؤ جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں۔ بھلا اس سے بڑا بھی کوئی مقام؟ یہ قرآن ہی آئے گا، یجیء القرآن یوم القیامہ، سفارش کرے گا، یا ربی، اے رب اس کو انعام سے نوازیے، فیلبس تاج الکرامہ، فیلبس حلۃ الکرامہ، اللہ ذوالجلال عزت کا تاج اسے پہنائیں گے۔ لوگوں کے بال تو بکھرے ہوئے ہوں گے، اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ کچھ اور انعام دیجیے، جنت کی خلعت فاخرہ پہنائی جائے گی۔ اللہ انعام تو دے دیا، یا رب ارض عنہ، اللہ راضی بھی ہو جائیے، اللہ راضی بھی ہو جائے گا۔ پھر رضا کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ اللہ ذوالجلال کا حکم آئے گا، اقرا وارتقی، قرآن اب پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأها، مقام تیرا بس یہ معمولی سا اونچا نہیں ہے، قرآن کی آیتیں ذرا دیکھ لو کتنی ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ فرمائیں گے تیرا مقام وہاں ہے جہاں قرآن مجید کی آخری آیت کی تم تلاوت کرو۔ کمال کی بات جو اس حدیث کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ سب آپ جانتے ہیں جب فوت ہو جائے تو جو عمل ہو چکے اس کی نیکیاں ملتی ہیں، قیامت کو کوئی عمل نہیں کر سکے گا، واحد قرآن ہے۔ جب جنت کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہو